إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكرهم بأيام الله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا مقين قلوب المؤمنين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی حمد و صلات کے بعد اللہ کا شکر ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر نور کی اس خوبصورت بزم میں ہم نے اپنے آپ کو سجایا اللہ تبارک و تعالی منتظمین کو حاضرین کو جزائے خیر عطا فرمائے حضرت علامہ مولانا حافظ غلام مصطفیٰ اویسی صاحب زیدہ شرفہ بہت دیر یہاں پر فیضان تقسیم کرتے رہے اور ماشاءاللہ آج بھی ان کا رنگ نمایاں ہے فاضل محتشم حضرت علامہ مولانا حافظ غلام یاسین صاحب زیدہ شرفہ آپ کی محنت اور مسجد حاضہ کے منتظمین کا اخلاص اور جتنے ساتھی پیار والے ہیں اللہ سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کی تجلیات پوری کائنات میں ہیں ایمانی بصیرت سے دیکھا جائے تو ہر جگہ حضور کا نور چمک رہا ہے بزم انسانیت میں حضور کے ذکر کی تجلیات جلوہ فراز ہیں حضور کی خوشبو محسوس ہوتی ہے ان کے ذکر کی خوشبو ان کے تصور کی خوشبو ان کے اخلاق کی خوشبو ایمان و عقیدہ میں حضور کے رخ انور کی تجلیات کی وجہ سے ہی روشنی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک آج سے نہیں پتہ نہیں کب سے حضور کا ذکر ہو رہا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد جس سینے میں ہوتی ہے وہ سینہ آباد ہوتا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ سرکار کے ذکر کی مٹھاس آپ قلب میں محسوس کر رہے ہیں ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ جب اللہ کی یاد میں تمہیں مزہ آنے لگے حضور کی یاد میں تمہیں لطف آنے لگے سمجھو تمہیں ان سے پیار ہو گیا ہے
اور تمہیں ہی ان سے پیار نہیں ہو گیا، انہیں بھی تم سے پیار ہو گیا۔ اور یہ بڑی بات ہے، ذکر میں مزہ آ جائے، حضور کا ذکر سن کے تسلی ہو، حضور کے ذکر میں مٹھاس ہے باقاعدہ، کہ بزرگوں نے لکھا ہے، اور جو اس منصب پر فائز ہو جاتے ہیں پھر انہیں محسوس بھی ہوتا ہے۔ اب کلمہ شریف ہے، یہ ایک غذا ہے، ایک ایسا منصب روحانیت میں آتا ہے کہ بندہ کلمہ پڑھ لے، اسے کھانے کی حاجت ہی نہیں رہتی، اسے پینے کی حاجت نہیں رہتی۔ یہی حال درود شریف کا ہوتا ہے۔ حضرت توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ ہم اثر ایک بزرگ تھے، تو ان کو 3 سال ہو گئے، انہوں نے کچھ نہ کھایا نہ پیا، صرف کلمہ پڑھتے تو ان کی روح سیراب ہو جاتی اور انہیں حاجت نہ رہتی۔ 3 سال مدینہ شریف چلے گئے، تو اسی طرح ان کے شیخ کو حضور کی زیارت ہوئی، فرمایا میں اس سے ناراض ہوں، اسے کہو کچھ کھائے کچھ پیے۔ عرض کی صدقے جاؤں کہ آپ کیوں ناراض ہیں؟ فرمایا بے شک ضرورت نہیں، میری سنت سمجھ کے کچھ کھا لے، میرا طریقہ سمجھ کے کچھ کھا لے۔ اللہ اکبر۔ فوراً ان کو اطلاع ہوئی تو انہوں نے استغفار کی، معافی مانگی، کھایا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس طرح یہ سارا سلسلہ چلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ جو ہے، اسی لیے مجدد پاک نے لکھا ہے نا کہ دل کا قیلولہ اگر بندہ سنت سمجھ کے کرے، کھانا کھا کے تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لے، نیند نہ بھی آئے، آنکھیں بند کر لے، صرف سنت سمجھ کے، تو فرمایا 1000 رکعت تہجد سے وہ افضل ہے۔ کیا؟ حضور کی سنت پر عمل کرنے کا ثواب۔ فرمایا کہ رمضان المبارک میں جب عید الفطر کا چاند نظر آ جائے اور صبح عید ہو، تو فرمایا نماز پڑھنے سے پہلے چند کھجوریں کھا کے جانا سنت ہے، اور فرمایا چند کھجوریں سنت رسول سمجھ کے کھا کے جائے، فرمایا 1000 سال روزے رکھنے سے وہ سنت افضل ہے۔ حضور کے طریقے میں اللہ نے وہ برکات رکھی ہیں، اللہ نے حضور کی سنت میں وہ مقام اور مرتبے رکھے ہیں کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور اسی لیے حضور مجدد پاک نے ایک بہت خوبصورت بات لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ سنت رسول سے اپنے آپ کو سجا لے، سنت کے مطابق زندگی بسر کر لے، سجا لے، فرمایا ایک دن آئے گا کہ اس کا قلب اللہ کی معرفت کے قابل ہو جائے گا، اس کا باطن، اس کا من، اس کے اندر کی ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ اصل میں پرابلم کیا ہے کہ بعض دفعہ بندہ سنت پہ عمل کر کے بھی بیمار رہتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے۔ حضور مجدد پاک نے اس کی ایک وجہ لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم دیندار لوگ یا سنت پہ عمل کرنے والے لوگ جب چلتے ہیں تو پھر امامہ باندھتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، داڑھی کو تیل لگاتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے کہ یار میں اگر داڑھی کے بغیر تیل لگانے کے گیا تو میرا حسن نہیں رہے گا، امامہ نہ پہنا تو لوگ کیا کہیں گے، کپڑے اچھے نہ پہنے تو لوگوں کا کیسے سامنا کروں گا۔ فرمایا نیت کے فطور کی وجہ سے اس کے اندر خرابی آتی ہے اور بیماریاں آتی ہیں، سنت پر عمل کرنے کے باوجود بھی وہ بیمار رہتا ہے۔ فرمایا امامہ پہنے، داڑھی رکھے، لباس پہنے، فرمایا سنت پر عمل کرے یہ سمجھ کر کہ
کہ یہ جو میں کپڑے پہن رہا ہوں میرے نبی کا طریقہ ہے، یہ جو داڑھی کو میں تیل لگا رہا ہوں فرمایا یہ حضور کا طریقہ ہے، یہ میں جو آج امامہ شریف باندھ رہا ہوں حضور اس طرح باندھتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور مجدد پاک نے لکھا ہے کہ جب تم کپڑے پہنو گے، تم سنت پہ عمل کرو گے، تمہارا تصور بارگاہ رسالت میں چلا جائے گا، اور فرمایا جب تصور حضور کی بارگاہ میں جائے گا تو ساری میل دور ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ سالکین کے لیے، مبتدی لوگوں کے لیے، اہل طریقت کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے جو حضور مجدد پاک نے دیا ہے۔ یہ اکثر ہمارے اندر بیماری ہو جاتی ہے کہ سنت پہ عمل کرنے کے باوجود ہمیں ثواب نہیں ملتا، یا وہ ہمارا ذوق نہیں بنتا، یا ہماری وہ کوالٹی نہیں بنتی، ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، ہمارے اندر وہ درد نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ روٹین کے ساتھ ہم کر رہے ہوتے ہیں، عادت اور ہے عبادت اور ہے۔ نماز بھی پڑھتے ہیں، عادت نہ بنائیں، عبادت رکھیں۔ کپڑے بھی عادت نہ بنائیں، سنت کے مطابق رکھیں۔ کوئی بھی عمل کرتے ہیں آپ کی عادت میں نہیں ہونا چاہیے۔ عبادت تب بنے گی جب تصور سرکار کی طرف جائے گا، جب تصور حضور کی طرف جائے گا تو اس وقت آپ کی عبادت بنے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کا فوراً جو خیال ہے وہ سرکار کی طرف جائے گا، اور وہ خیال اصل میں روح حضور کے قریب ہوتی ہے۔ آپ ابھی بیٹھ کے نا تصور کرتے ہیں گنبد خضرا کا تو آپ کی روح حضور کے قریب ہوئی ہے۔ آپ ابھی تصور جالیوں کا کرتے ہیں، یا ابھی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، یا تصور کریں کہ سرکار کیسے بولتے ہوں گے، حضور کیسے خطاب کرتے ہوں گے، حضور کے کلمات کیسے ہوں گے، تو آپ بیٹھے یہاں ہوں گے، آپ کی روح تو مدینہ شریف میں ہے۔ تو اس روح کے سفر کی وجہ سے پاکیزگی نصیب ہوگی، اور اس روح کا جو تصور ہے وہ بندے کو پاک کرے گا، ستھرا کرے گا۔ اسی لیے حضرت خواجہ گہر الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جندڑ شریف والے، ہم اکثر ان کا حوالہ دیتے ہیں۔ اس رمضان شریف میں انہوں نے بہت شفقت فرمائی، نسبت بھی نصیب ہوئی، آپ نے عطا فرمائی سارے معاملات۔ تو ان سے اگر کوئی پوچھتا نا کہ اللہ اکبر، آپ کے پاس کوئی جاتا تو آپ کی عادت تھی، آپ یہ لوگ تو پوچھتے ہیں نا کہ آپ کا کیا حال ہے، تو آپ پوچھتے بھئی آپ کے خیال کا کیا حال ہے، آپ کے خیال کا کیا حال ہے۔ تو عرض کیا گیا کہ حضور لوگ حال پوچھتے ہیں اور آپ خیال کا حال پوچھتے ہیں، اس میں کیا راز ہے؟ تو آپ نے فرمایا بھائی یہ خیال ہی ہے، جو آتا ہے تو بندہ نیکی کرتا ہے، خیال ہی ہے تو بندہ آتا ہے تو برائی کرتا ہے، خیال آتا ہے بندہ وضو کرتا ہے، خیال آتا ہے بندہ مسجد میں جاتا ہے، خیال آتا ہے بندہ درود شریف پڑھتا ہے، خیال آتا ہے بندہ قرآن شریف پڑھتا ہے۔ فرمایا جس کا خیال پکیزہ ہو گیا اس کا حال پکیزہ ہو گیا۔ خیالات کی پاکیزگی یہ تصوف ہے، خیالات کی پاکیزگی یہ باطن کی صفائی ہے۔ یہ جو مجلس میلاد ہے، محفل میلاد ہے، یہ صرف رسم نہیں، تصوراتی طور پر امت حضور کے قریب ہوتی ہے۔ حضور کی تعریف جب ہوتی ہے کہ حضور کا حسن ایسا تھا، حضور کی زلفیں ایسی تھی، سرکار کا کلام ایسا تھا، نعت شریف میں ایک تصور ہوتا ہے نا، تو بندے کی روح حضور کے قریب ہوتی ہے۔ اب حضور کی صفت و ثنا جو ہو رہی ہے، کائنات کے کونے کونے میں حضور کے ذکر کے جھنڈے بلند ہیں، تو کیا ہے سننے والا کہاں جاتا ہے، سننے والا کس جگہ پہنچتا ہے؟ کیا رب نے مشینری دی ہے کہ 1400 سال کے بعد بھی مصطفیٰ کریم کے قدموں میں بندہ پہنچ جاتا ہے، حضور کے قدموں تک رسائی ہو جاتی ہے، سرکار کے بندہ قریب ہو جاتا ہے۔ اب انشاءاللہ درس قرآن پر ایک ترتیب کے ساتھ اسی پر صرف خیال پر انشاءاللہ درس قرآن دیں گے، لیکن اب
اب دیکھیں نماز کے اندر کیا حکم ہے؟ نماز کے اندر حکم ہے دو خیال ہوں، یا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، احسان یہی ہے نا، مال احسان، احسان کیا ہے؟ فرمایا یا تم رب کو دیکھ رہے ہو، اگر ابھی یہاں تک پہنچ نہیں تو یہ خیال کرو کہ تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ اچھا یہ کیا ہے کیا؟ یہ خیال ہے کہ روح اللہ کی قربت میں ہے، اللہ کے قریب ہونے کی کوشش ہو رہی ہے، اور یہ معراج شروع ہو جاتی ہے۔ پہلے بندہ خیال میں جاتا ہے، پھر واقعی حال میں جاتا ہے، پھر بندے کی پاکیزگی کی ابتدا ہے یہ۔ تو اس لیے خیالات کو پاکیزہ رکھو۔ میں نے ایک بزرگوں سے پوچھا کہ کیا شارٹیسٹ وے ہے کہ بندے کا خیال پاک ہو جائے؟ فرمانے لگے کہ یہ جو دو دروازے ہیں، یہ ایک دروازہ، فرمایا یہ محتاط طریقے سے استعمال کیے جائیں تو بندے کا اندر روشن رہتا ہے۔ آنکھیں، بندے کے کان اور زبان، دو سوراخ یہ، دو یہ اور ایک یہ، 5 تن پاک کی نسبت سے 5 سوراخ، ان پر پیرا بٹھا لو۔ دیکھیں، دیکھنے سے خیال، اب آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو خیالات آ رہے، آپ رات کے اندھیرے میں موبائل پکڑ کر جو چیز دیکھیں گے آپ کے خیالات ادھر امڑیں گے، خیالات ادھر کا تصور کریں گے۔ اس لیے سرکار نے فرمایا نا کہ تمہاری جو خلوت ہے اس میں پاکیزگی ہونی چاہیے، طہارت ہونی چاہیے۔ آج ہم لٹ کیوں رہے ہیں؟ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم درود بھی پڑھتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، لیکن بعض دفعہ خلوت میں اجڑ جاتے ہیں، خلوت ہماری پاکیزہ نہیں، اور خلوت کی پاکیزگی نہ ہونے کی وجہ سے جو سجدے کا نور ہے وہ بھی رخصت ہو جاتا ہے، جو تلاوت کا نور ہے وہ بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے نا کہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ کا گاڑی کا اے سی بھی چل رہا ہے، لیکن گاڑی اگر نہیں ٹھنڈی ہو رہی تو کیا وجہ ہے؟ یقیناً کوئی شیشہ کھلا ہوا ہوگا۔ تو جب شیشہ کھلا ہوا ہے تو اے سی کا قصور نہیں، ذکر ہو رہا ہے، نماز ہو رہی ہے، شیخ کی توجہ بھی ہو رہی ہے، کرم بھی ہو رہا ہے، لیکن بھائی شیشوں کو تو بند تم نے کرنا ہے نا، تب اے سی لگے گا، تب ٹھنڈک ہوگی، تب اللہ پاک کرم فرمائے گا، مہربانی ہوگی جی۔ تو اس لیے خیالات کی جو پاکیزگی ہے جس کو میسر آ گئی، سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ تو جب آپ کوئی بھی کام کریں، حضور مجدد پاک فرماتے ہیں خیال میں تم حضور کے قریب ہو جاؤ، خیال میں سرکار کے قریب ہو جاؤ۔ تو جب تم خیال میں سرکار کے قریب ہوں گے، فرمایا تم تو سوچ کے ذریعے قریب ہونا، تو وہ تو ویسے ہی قریب ہیں، فرمایا وہ چمک تم پہ پڑے گی، پھر پڑتی رہے گی، پڑتی رہے گی، پڑتی رہے گی، تو انشاءاللہ روشنی اور ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، یہ کمیاں دور ہو جائیں گی۔ تو اس اعتبار سے یہ ہے کہ جب بندہ ذکر میں چاشنی محسوس کرے، کیا کرے؟ مٹھاس محسوس کرے، تو مٹھاس محسوس کرے تو سمجھو کرم ہو گیا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ ویسے سبحان اللہ کہنا، واہ واہ کہنا، ایک کفیت ہونا، اور جنت میں درخت اس کی وجہ سے ہی لگتا ہے، نہ نقیب کے کہنے پہ لگتا ہے، نہ خطیب کے کہنے پہ لگتا ہے، تب لگے گا جب تیرا دل اللہ کی پاکیزگی بولے گا، جب دل سے تو اللہ اس کے رسول کی یاد میں وابستہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔
تو پھر ہوگا. تو یہ چاشنی ہے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں چاشنی آنے لگ جائے، مزہ آنے لگ جائے، سمجھو کہ تمہیں بھی پیار ہو گیا ہے تو انہیں بھی پیار ہو گیا. اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ رکاوٹ کیسے آتی ہے؟ ہم حضور کا ذکر سنتے ہیں، نعت سنتے ہیں، ہمیں مزہ نہیں آتا، یا عدم توجہ ہو جاتی ہے. سادی سی مثال ہے، آپ کو کبھی بخار ہوا ہوگا، آپ کی طبیعت خراب ہوئی ہوگی، تو کافی دن طبیعت خراب رہنے کی وجہ سے آپ کے منہ کا ذائقہ رخصت ہو جاتا ہے یا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے. تو جب ذائقہ کڑوا ہوتا ہے تو میٹھی شے بھی کڑوی لگتی ہے، غذا بھی کڑوی لگتی ہے. یہ حکیم صاحب بیٹھے، ان سے پوچھو، جو غذا کھاؤ گے کڑوی لگے گی، چینی بھی کڑوی لگے گی، مشری بھی کڑوی لگے گی، فروٹ کھاؤ گے وہ کڑوا لگے گا. حالانکہ فروٹ تو، غذا تو کڑوی نہیں، بیماری ہے جس کی وجہ سے منہ کا ذائقہ خراب ہوا ہے اور خوراک کڑوی لگ رہی ہے. اسی طرح روح بھی جب بیمار ہوتی ہے حق کڑوا لگتا ہے. اللہ روح آواز دیتی ہے یار مسجد میں جا، روح آواز دیتی ہے کہ قرآن پڑھ، روح آواز دیتی ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں جا، روح آواز دیتی ہے کہ نہیں ٹھیک کر رہا تو، تیرا سسٹم نہیں ٹھیک. من ہے نا یہ ہر وقت جاگتا رہتا ہے، تڑپ رہتی ہے یہ قاضی ہر وقت. اور یہ بھی اللہ کا کرم ہے، جس کا ضمیر مر گیا سمجھو وہ بندہ مر گیا. جس کو برائی نہ لگے سمجھو اس کی روح مر گئی ہے. کو کن کہنے والے کے پاس جا تاکہ تیرا ضمیر زندہ ہو. گناہ ہی نہیں لگ رہا، نیکی میں لذت نہیں، قرآن میں لذت نہیں. اب اس کی روح تو کہہ رہی ہے، ضمیر تو کہہ رہا ہے یار تو مسجد جا، لیکن مسجد جاتا بھی ہے، جاتا ہے، ہائے تیزی سے سجدے کر کر کے او بھاگ رہا ہے، لذت نہیں آ رہی، سجدہ کڑوا لگ رہا ہے، ذکر کڑوا لگ رہا ہے. اچھا تھوڑی دیر کے لیے درس قرآن کے لیے بیٹھنا پڑ گیا، اوئے ہوئے اتنا بوجھ پڑ گیا ہے کبھی جان چھوٹے. اور وہی بندہ گلی میں گھنٹہ کھڑا ہو سکتا گپیں لگاتا رہے، کیونکہ اس کی روح بیمار ہے، اس کو کڑوی لگ رہی ہے یاد خدا، یاد مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسے کڑوی لگ رہی ہے. تو جب اسے کڑوی لگ رہی ہے تو اب سمجھو کہ ذکر تو کڑوا نہیں، قرآن تو کڑوا نہیں، حضور کا ذکر تو کڑوا نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تو کڑوی نہیں، لیکن کڑوی لگ کیوں رہی ہے؟ دل کیوں نہیں لگ رہا؟ تو اب روح بیمار ہے. تو جب جسم بیمار ہو تو کسی طبیب کو بازو دکھانا پڑتا ہے، کسی طبیب کے پاس جانا پڑتا ہے، وہ ڈائیگنوز کرتا ہے، بیماری دیکھتا ہے، پھر دوائی دیتا ہے. کچھ دنوں کے بعد جب بندے کی صحت ٹھیک ہوتی ہے وہی خوراک اسے میٹھی لگتی ہے، وہی خوراک اسے لگنے لگ جاتی ہے، اسے فائدہ دیتی ہے. تو یہی روح کا بھی علاج ہے کہ جب تمہیں ایسی حالت محسوس ہونے لگے تو اپنا ہاتھ کسی اللہ والے کو پکڑا دو، جو ہاتھ دیکھ کر، ہاتھ پکڑ کر تمہاری روح کی بیماریاں دیکھے، تمہاری روح کا علاج کرے. تو جب تمہاری روح کا علاج ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ سرکار کا نام آئے گا، آنکھیں چھم چھم برسنی شروع کر دیں، اتنی مٹھاس محسوس ہوگی، اتنی مٹھاس محسوس ہوگی کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کتنی مٹھاس ہے. اللہ اکبر. یہ مٹھاس ضرور ہوتی ہے لیکن علاج کے بعد علاج ضرور کرنا پڑتا ہے. کسی طبیب کے پاس جائیں، کسی ایسے صاحب نظر حکیم کے پاس جائیں جو تمہاری حسد کی بیماری نکالے، تمہاری بغض کی بیماری نکالے، تمہارے کینے کی بیماری نکالے، دیگر جو بیماریاں ہیں. جب تمہاری بیماریاں نکلیں گی تو انشاءاللہ دیکھنا تمہارا مسجد سے نکلنے کوئی دل نہیں کرے گا. حالانکہ پہلے وہی مسجد تھی، آنے کو نہیں دل کر رہا.
وہی مسجد تھی، دل ہی نہیں لگ رہا، وہی قرآن ہے. قرآن سے بڑھ کر عظمت والی کوئی کتاب ہے؟ لیکن دل نہیں کر رہا. کتنے مہینے ہو گئے کھولے ہی نہیں. کتنے مہینے ہو گئے. کتنے بندے یہاں پر ہوں گے کہ جنہوں نے زیارت ہی نہیں کی. جس بندے نے 6 مہینے یا 7 مہینے قرآن کھول کے نہیں دیکھا، آپ خود اندازہ لگا لیں وہ کہاں کھڑا ہے. اتنی حب دنیا غالب آ گئی ہے، اتنی دولت کا نشہ ہے، اتنا پردہ پڑ گیا ہے کہ جنازے بھی پڑھتا ہے، کل بھی پڑھتا ہے، ختم بھی پڑھتا ہے، فاتحہ بھی پڑھتا ہے، لیکن پردہ ہے. یارو جب کسی طبیب کی نگاہ میں تم آ جاؤ گے تو انشاءاللہ پھر علاج شروع ہو جائے گا، پھر کرم شروع ہو جائے گا، پھر مہربانی شروع ہو جائے گی. اور پھر جب یہ کام ہو جاتا ہے، اللہ اکبر جل شانہ، تو پھر واقعی دل کرتا ہے، ہم تو اس سے گزرے ہیں، دل کرتا ہے ہر شے لٹا دی جائے حضور کے نام پر. کوئی میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ اگر لذت مل جائے حضور کی محبت کی تو یہ دنیا کیا ہے، گناہ کیا ہے. گناہ میں بڑی لذت ہے نا، بہت لذت ہے گناہ میں، لیکن کچھ بھی نہیں جو حضور کے پیار میں لذت ہے. خدا کی قسم کچھ بھی نہیں. حضور کی محبت، ہاں امتحان آتا ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، جوہد تک اور پوری کوشش کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. لیکن جب چلو گے تو پھر تمہیں ایسا سرور آئے گا اور دل میں نور آئے گا اور خدا کی قسم ضرور آئے گا. من طلب وجد، جس نے طلب کی اس نے پا لیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے بندہ طلب رکھے اور پائے نہ؟ وہ کتنے کریم ہیں، کتنے مہربان ہیں، وہ تو بن مانگے دیکھتے ہیں. اور ایک بندہ صحیح مانگے تو وہ نہ دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے مانگنے میں قصور ہے، ان کے دینے میں، ان کی عطا میں کوئی قصور. وہ تو ہر وقت تیار ہے. اللہ اکبر. تو جب یہ سلسلہ ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اچھا یہ بات کرنے سے پہلے میں ایک اور بات کرنے لگا ہوں. حضرت عمر، آپ حضور کا نام آتا آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے، آپ کا حضور کے نام کی رکت آنی شروع ہو جاتی. حضرت کعب احبار، یہ یہود کے علماء میں سے تھے، پھر جب کلمہ پڑھا پہلی کتابوں کے حافظ تھے، عالم تھے، اور اکثر صحابہ ان کے پاس بیٹھ جاتے اور سرکار کی شانیں پوچھتے کہ تورات میں کیا ہے، زبور میں کیا ہے. یار محب کی غذا ہی محبوب کا ذکر ہے. اچھا یہ کسی کو سمجھ نہیں آتی. میں 1000 بار کہوں گا نا سیب میٹھا ہے، میٹھا ہے، میٹھا ہے، آپ یقین تو کر لیں گے محبت سے، لیکن آپ جب کھائیں گے تو پھر ہی لذت کا پتہ چلے گا کہ کیا ہے، حقیقی لذت کیا ہے پھر ہی پتہ چلے گا. اللہ اکبر. جب سچی محبت ہو جائے، ہمارے شیخ فرماتے تھے تمہارے شیخ سے تمہاری محبت اس وقت ہے کہ جب ان کا نام آئے تو مزہ آ جائے، ان کی بات میں تمہیں لطف آئے، ان کے کلام میں تمہیں لطف آئے. بے شک 1000 بار تم نے سنی ہو، ایک ہی بات سنی ہو، لیکن تمہیں لطف آئے. فرمایا لطف آئے، تو جب لطف آئے گا تو سمجھو تم پہ کرم ہو گیا. اور اگر نہیں آ رہا تو بہرحال استغفار کا دروازہ کھلا ہے. استغفار، معافی، توجہ طلب کریں، اور جو بھی بن سکے، جو بھی ہو سکے کریں کہ اس رستے پہ آئیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کعب بن احبار کے پاس بیٹھے ہیں، کہا مجھے آج سرکار کی وہ کچھ ایسی باتیں سناؤ جو میں نے زندگی میں کبھی نہ سنی ہوں اور تم نے پہلی کتابوں میں پڑھی ہوں. حضرت عمر فاروق سبحان اللہ جب یہ پوچھتے ہیں تو حضرت کعب احبار کہتے ہیں
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہم نے تورات اور انجیل میں پڑھا ہے کہ ان کے پاس فرمایا ایک پتھر تھا، اس میں 3 سطریں تھیں، ایک پتھر پہ 3 سطریں لکھی تھیں، اور پہلی سطر کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ، انا اللہ لا الہ، انا اللہ لا الہ الا انا محمد عبدی و رسولی توبہ توبہ لمن آمن واتبعنی۔ فرمایا پہلی یہ لکھا تھا انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، یہ پہلی سطر تھی۔ دوسری سطر تھی انا اللہ لا الہ الا انا محمد عبدی و رسولی توبہ لمن آمن واتبعنی۔ فرمایا پہلی سطر تھی، کیا لکھا تھا کہ انا اللہ لا الہ الا انا، میں وہ الہ ہوں جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اللہ ہے۔ اور دوسرا کہا میں وہ الہ ہوں جس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور فرمایا محمد میرے خاص بندے ہیں اور خاص رسول ہیں، اور توبہ خوشخبری ہے اس کے لیے لمن آمن واتبعنی، کہ جس نے ان پہ ایمان لایا اور ان کی اتباع کی، اس کے لیے خوشخبری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پتھر ہے اور اس پر حضور کی نعت شریف لکھی ہوئی ہے، اور تیسری پر کیا لکھا ہوا ہے؟ انا اللہ لا الہ الا انا الحرم لی والقعبۃ بیتی ومن دخل آمن من عذابی۔ فرمایا کہ میں الہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں، اور کعبہ میرا گھر ہے، حرم میں کعبہ میرا گھر ہے، اور جو اس میں داخل ہو گیا امان میں آ گیا، میرے عذاب سے بچ گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر حضرت کعب کہتے ہیں حضرت عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگ گئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہا پھر ابراہیم علیہ السلام اس پتھر کو کیا کرتے تھے جس پتھر پر حضور کی نعت لکھی تھی، توحید و رسالت کا یہ سندیسہ اس پہ لکھا تھا، کیا کرتے تھے؟ فرمایا وہ پتھر ہر وقت برکت کے لیے کو پاس رکھتے تھے، برکت کے لیے پاس رکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آج تو یہ قوم تویز پہ اعتراض کر رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام وہ پتھر پاس رکھتے تھے جس پہ سرکار کا نام لکھا ہوا تھا، جس پہ کلمہ شریف لکھا ہوا تھا، وہ پتھر پاس رکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت کعب فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وظیفے کے طور پر روز پڑھتے۔ اچھا کیا وظیفہ پڑھتے تھے؟ وہ کیا شان ہے سرکار کی کہ وظیفے کے طور پر حضرت ابراہیم حضور کا نام لے رہے۔ اللہ اکبر۔ وہ چلے بندے کہتے ہیں میلاد اب سے شروع ہوا ہے، میلاد تو حضور کا ذکر ہے۔ بتاؤ کس کس نے حضور کا ذکر نہیں کیا؟ سرکار کا ذکر کہاں کہاں نہیں ہوا؟ اجے نہ آدم پیدا ہویا تے نہ اے چن ستارے، ادو بھی نور محمد والا لیندا سی لشکارے۔ بس احد سی یا احمد سی اے کل پسارا کل بنیا، یاراں دیاں گلاں یار جانن آدم پیارا کل بنے۔ اپنی اصلاح کرو، کوشش کرو کہ آپ اس معیار پہ آئیں کہ حضور کے ذکر سننے میں لذت پیدا ہو۔ بس آج کی نشست کا یہی پیغام ہے، ایسا ہو جائے گا اور ضرور ہوگا انشاءاللہ، کوشش سے ہوگا، توجہ سے ہوگا۔ اور مفتی احمد یار صاحب نے لکھا ہے، اسی پر لکھا ہے، وہ فرمایا بس تو سوالی بن جا، کبھی نہ کبھی تیری جھولی میں یہ ڈال دیں گے، اور انہی کے ڈالنے سے ہوگا، ویسے نہیں ہوگا۔ فرمایا رستے پہ تو چلنا،
رستے پہ کھڑا تو ہو نا. تو جب کریم آئیں گے تو تیری جولی میں کچھ تو ڈال دیں گے نا. تو جب رستے میں نہیں تو کھڑا تو تجھے تو طلب ہی نہیں. تجھے کہاں طلب ہے؟ تو چاہتا ہی نہیں. طلب رکھ اور رستے میں کھڑا ہو. بے شک 20 سال کھڑا ہونا پڑے, ایک دن وہ کریم آئیں گے اور جب بھریں گے تو پھر کوئی کمی نہیں رہے گی. پھر شفقت ہو جائے گی, پھر مہربانی ہو جائے گی. اور پھر جب لذت آنے لگ جائے, صاحب روح البیان نے لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام کا چرچا عرشوں پر ہوا, فرشتوں میں ذکر ہوا, فرشتوں میں ذکر ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام تو اللہ نے فرمایا ان کا امتحان لے لیتے ہیں. حضرت جبریل کو عرابی کی شکل میں بھیجا گیا اور بھیج کے فرمایا تو نے جا کے میرے خلیل کے سامنے میرا نام لینا ہے. لیا نام, زبان بھی ستھری ہو, دل بھی پاکیزہ ہو, اور پھر کتنا اثر ہوگا. آج تو ہمارے لفظوں میں اثر نہیں, ہماری تقریروں میں اثر نہیں. آپ نے نام لیا اللہ کے. جب نام لیا تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کا نام خلیل اللہ تھے, اور محب کو جب محبوب کا نام نظر آ جائے یا سن لے اس کی تو کیفیت ہی بدل جاتی ہے, اس کی تو حالت ہی بدل جاتی ہے. ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے. لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں مل جائیں. مولانا روم کہتے ہو ملنا چھوڑ, یار کا ذکر ہی ان کے ملنے سے بہت بڑی دولت. کم کوئی نہیں کہ تجھے اپنی یاد انہوں نے دے دی ہے, تجھے انہوں نے اپنی محبت دے دی ہے, تجھے انہوں نے اپنا ذکر دے دیا ہے, اور اب تو کیا چاہ رہا ہے؟ کیا چاہ رہا ہے؟ ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے. مچلے, مزہ آیا, وجد آیا, کفیت تاری ہوئی. پھر سنائیں, کہا بھی تو نہیں سناؤں گا, کچھ دیں. امتحان آ گیا, امتحان آ گیا. کہا کیا لینا چاہتے ہیں آپ؟ میرے پاس تو اور کچھ نہیں, یہ بکریوں کا ریوڑ ہے, آدھا لے لو, لیکن مجھے یار کا نام ضرور سنانا, نام ضرور سنانا. حضرت ابراہیم نے جب یہ وعدہ کر لیا تو حضرت جبریل نے پھر لفظ اللہ, اس لفظ پر بعض بزرگوں کی روح پرواز کر گئی. اتنا عشق, اتنی آگ, اتنی تڑپ کہ روح پرواز کر گئی. یہ باتیں بعض لوگوں کو نا ایسے چلو والی لگتی ہیں کہ یہ چلے باتیں کرتے ہیں. بعض بندے ایسے ہوتے ہیں نا, بیمار ہوتے ہیں نا, بیماری کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. اللہ ان کا علاج فرما دے, اللہ کرم کر دے. آدھی بکریاں ہی دے دی, پھر نام لیا, تھوڑی دیر زمین پہ تشریف لائے, حالت سکر میں آئے, تڑپتے رہے. پھر جب ہوش آیا تو آپ نے, میں یہ سمجھانے کے لیے لفظ ہوش کہہ رہا ہوں, نبی بے ہوش نہیں ہوتا, صرف اردو میں سمجھانے کے لیے میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں. ادھر سے توجہ ہٹی, پھر توجہ آئی, یار پھر سنا. ہائے ہائے, قوال ساری زندگی قوال ہی رہتا ہے. قوال ساری زندگی قوال رہتا ہے, اور اس کو سن کر لوگ کہاں پہنچ جاتے ہیں. ہماری بھی یہی حالت ہے خطیبوں کی کہ ہمیں سن کے لوگ عاشق رسول بن جاتے ہیں. لیکن بہرحال جس منہ سے سونے کا نام آئے, ادب تو احترام تو ضرور کرنا چاہیے.
ہمیں یار کو دیکھنا ہے، ہمیں محبوب کو دیکھنا ہے، ہمیں تو ان کو دیکھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ دوسری مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یار پھر سناؤ، بڑا مزہ آیا ہے، کہا اب کیا دیں گے؟ کہا جو بقیہ ریوڑ ہے وہ بھی لے لو۔ آپ نے نام لیا، پھر حالت سکر میں آئے، وجدانی کیفیت ہوئی، کچھ دیر کے بعد پھر فرمایا یار پھر سنا۔ اللہ اکبر۔ صاحب روح البیان نے لکھا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو وہ نگاہ دی، فرمایا میرے خلیل کو دیکھو مجھ سے پیار کتنا کر رہا ہے، کہ میرے نام پر کیا کچھ نہیں لوٹا رہا، میرے نام سے کتنی محبت کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دوبارہ آپ نے نگاہ کھولی، کہا پھر سنائیں، کہا اب کیا دیں گے، ریوڑ تو آپ نے دے دیا ہے۔ بڑا عجیب جملہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بولا، آپ نے فرمایا بھئی تمہیں بکریوں کے لیے چرواہے کی بھی تو ضرورت ہے نا، میں تیری بکریاں چراتا رہوں گا، تو مجھے میرے محبوب کا نام سناتے رہے۔ یہ درداں دے قصے تے مرداں دے حصے، یہ مردوں کی باتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اپنا آپ ایسا رکھو، میلاد شریف کی گھڑیاں ہیں، برکھا برس رہی ہے، نوازا جا رہا ہے، مہربانیاں ہو رہی ہیں، فضل ہو رہے ہیں۔ اللہ یہ جب دن آتے ہیں خالی نہیں آتے، نواز کے جاتے ہیں۔ صرف جھولیاں بھر کے رکھیں، جھولیاں بھرنی تو انہوں نے ہیں، بس پھیلا کے رکھیں، اپنی طلب سچی رکھیں، پرہیز رکھیں، آنکھوں کا پرہیز رکھیں، زبان کا پرہیز رکھیں، درود شریف کثرت سے پڑھیں، اور ان دنوں میں بالخصوص اللہ اکبر رات کو تہجد کے وقت خوشبو لگا کر، ہو سکے تو غسل بھی کر لو، غسل کر کے خوشبو لگا کے تو تہجد کے نفل پڑھ کر پھر مدینہ شریف کی طرف منہ کر لو، منہ کر کے درود پڑھتے رہو۔ یہ نہ تصور کرنا اللہ اکبر کہ مجھے لطف نہیں آ رہا یا مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، نظر کے لیے کبھی نہ پڑھنا، نہ نظر کے لیے بیت ہونا، لالچی بندے کو کچھ نہیں ملتا، یار کے لیے سب کچھ کرو۔ دو دن ہم درود شریف پڑھتے ہیں نا، 2 دن درود شریف پڑھتے ہیں یا 2 دن وضو کرتے ہیں، 2 دن ہمیں ہوتا ہے آج مجھے خواب کوئی نہیں آیا، مجھے کوئی صحیح نظر نہیں ہے، اور چلے تو خواب کے لیے درود پڑھ رہا ہے، صحیح دیکھ نہیں رہے، انہیں پتہ نہیں، ان کے لیے پڑھ، دروازے پہ بیٹھ، رستے پہ بیٹھ، کبھی تو کھلے گا، لیکن 2-4 دن بیٹھ کے تھک نہیں جانا، 10 دن بھی بیٹھ کے تھک نہیں جانا۔ وہ مل تو نہیں رہے، اپنی یاد کی دولت تو دے دی ہے نا، انہوں نے اتنا کرم تو کر دیا ہے، اتنی مہربانی تو کر دی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس سلسلے کو جاری رکھے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور حضور کے صدقے اللہ پاک ہم سب کو اپنی عافیت نصیب فرمائے۔ بات یہاں سے کر رہا تھا کہ حضور کے ذکر میں جب لذت آ جائے سمجھو کام بن گیا ہے، لیکن مجموعی طور پر بیمار بندہ بھی جب اس مجلس میں بیٹھتا ہے نا، محسوس یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اسے لذت دے دی، اس پہ کرم ہو جاتا ہے، اس پہ مہربانی ہو جاتی ہے، اس پہ شفقت ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب ایسی شفقت ہو جائے تو پھر تو محبوب کے جسم کی خوشبو بھی آنے لگ جاتی ہے، یہ آگے والا مسئلہ ہے، پھر گزر جائیں تو خوشبو آتی۔ یہ سرکار کا معجزہ تھا، اور ہر بندہ اللہ اکبر جل شان۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم گلیوں میں جب سرکار کو تلاش کرتے تو خوشبو سے تلاش کر لیتے، خوشبو سے تلاش کر لیتے تھے کہ حضور ادھر ہی ہوں گے، 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 حضور ادھر ہی ہوں گے۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے اور سرکار کی شفقت نصیب فرمائے۔ درود شریف کثرت سے پڑھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور 12 ربیع النور شریف کی خاص رات ہے انشاءاللہ۔ ادھر بھی میرا خیال ہے مختصر نشست ہے، اور پھر مرکز میں بھی اللہ کے فضل سے بڑا خاص دسترخوان سجنے والا ہے، اللہ نصیب کرے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال آپ جہاں بھی ہوں درود بھیجیں، ہم یہاں سے پڑھیں، وہ وہاں سے سنیں، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ مالک ہمیں عمل کی راہوں پر چلا دے، ہماری سستیاں دور ہو جائیں، ہم پہ مہربانیاں ہو جائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ یار دل کر رہا ہے صلاۃ والسلام بھی پڑھ لیں سرکار کی، لیکن اپنی جگہوں پہ کھڑے ہو کے آنکھیں بند کر کے تصور سرکار کا ہو جائے اور سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کرے۔